سیدہ زینب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی صاحبزادی اور دوسری اولاد تھیں۔ وہ قاسم بن محمد کے بعد پیدا ہوئی تھیں۔ حضرت زینب حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ آپ بعثت نبوی سے 10 برس پہلے پیدا ہوئیں۔ آپ اولین مسلمان ہونے والوں میں سے تھیں۔ مشرکین مکہ کی جانب سے حضور اور آپ کے اہل و عیال کو جو تکلیفیں پہنچیں ان سب میں آپ اور آپ کی بہنیں شریک رہیں۔ آپ بالخصوص تکالیف کے دور میں حضور کو معاونت اور مدد باہم پہنچاتیں۔ مکہ کے مشکل ترین دور میں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ پر روزانہ مصائب کے پہاڑ توڑے جاتے، آپ اپنی اس ہونہار صاحبزادی کو تسلی دیتے کہ دین حق کی حمایت میں کھڑے ہونے پر اللہ تعالیٰ تمہارے والد کا حامی اور ناصر ہے، تم اپنے ابا پر مت خوف کھاؤ۔ حضور اور آپ کے ساتھیوں کو شبی ابی طالب میں قید کیا گیا۔ وہاں آپ 3 برس تک قید رہے اور فاقوں پر فاقے گزرے۔ ان سب مصائب میں حضرت خدیجہ اور آپ کی سبھی اولاد شریک رہیں۔ حضرت زینب کو جو تکلیف پہنچی اس کے بارے میں حضور نے فرمایا، وہ میری سب سے اچھی بیٹی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی۔ حضرت زینب کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے ہوا جو آپ رضی اللہ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ وہ تجارت میں امانت داری کے حوالے سے مشہور تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی ابو العاص کا رویہ کافر ہونے کے باوجود بہت اچھا تھا۔ شب ابی طالب میں گزرے کٹھن وقت میں کسی جانور پر کھانے پینے کا سامان لاد کر اسے گھاٹی کی طرف ہانک دیا کرتے تھے۔ حضرت زینب کا نکاح بعثت سے پہلے کم سنی میں ہی ہو گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ کی عمر 10 سال تھی۔ آپ کے شوہر آپ کی والدہ حضرت خدیجہ کی حقیقی بہن خالہ کے بیٹے تھے۔ حضرت خدیجہ اپنے بھانجے کو اپنے بیٹے کی جیسے عزیز رکھتی تھیں۔ سب سے پہلے حضرت زینب کا رشتہ ابو العاص نے طلب کیا۔ انہوں نے اپنی خالہ سے اس خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت خدیجہ نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی۔ پھر ابو العاص بعثت سے پہلے ایک دن رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا، میں اپنے لیے آپ کی بڑی بیٹی زینب کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ گھر جا کر رسول اللہ نے حضرت زینب سے کہا، تیرے خالہ کے بیٹے نے تیرا نام لیا ہے، کیا تم اس پر راضی ہو؟ سیدہ زینب کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائیں۔ رسول اللہ اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور ابو العاص کا رشتہ زینب کے لیے قبول کیا۔ یہاں سے محبت کی ایک داستان شروع ہوتی ہے۔ ابو العاص سے حضرت زینب کا بیٹا علی اور بیٹی امامہ پیدا ہوئے۔ پھر آزمائش شروع ہو جاتی ہے کیونکہ نبی پر وحی نازل ہوئی اور آپ اللہ کے رسول بن گئے۔ ابو العاص کہیں سفر میں تھے، جب واپس آئے تو بیوی اسلام قبول کر چکی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو بیوی نے کہا، میرے پاس تمہارے لیے ایک عظیم خبر ہے۔ یہ سن کر ابو العاص اٹھ کر باہر نکلتے ہیں۔ سیدہ زینب خوف زدہ ہو کر ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلتی ہیں اور کہتی ہیں، میرے ابو نبی بنائے گئے ہیں اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ ابو العاص نے کہا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب دونوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے جو کہ عقیدے کا مسئلہ تھا۔ حضرت زینب نے کہا، میں اپنے ابو کو جھٹلا نہیں سکتی، نہ ہی میرے ابو کبھی جھوٹے تھے، وہ تو صادق اور امین ہیں۔ میں اکیلی نہیں ہوں، میری ماں اور بہنیں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں، میرا چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب بھی، تیرا چچا زاد عثمان بن عفان بھی اور تیرے دوست ابو بکر بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ابو العاص نے کہا، مگر میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اپنے آباء و اجداد کو جھٹلایا۔ میں تیرے ابو کو ملامت نہیں کر رہا ہوں۔ نبوت کے 13ویں سال جب حضور نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو آپ کے اہل و عیال مکہ میں رہ گئے تھے۔ آپ نے اپنی اہلیہ حضرت سودا رضی اللہ اور اپنی صاحبزادیوں حضرت فاطمہ رضی اللہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ کو مدینہ منورہ بلا لیا اور زینب رضی اللہ سے فرمایا، اپنے شوہر اور بچوں کے پاس ہی رہو۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکہ میں ہی رہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور ابو العاص قریش کی فوج کے ساتھ اپنے سسر کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت زینب خوف زدہ تھیں کہ اس کا شوہر اس کے ابا کے خلاف جنگ لڑے گا، اس لیے روتی ہوئی کہتی تھیں، اے اللہ، میں ایسے دن سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہوں یا اپنے ابو کو کھو دوں۔ ابو العاص رسول اللہ کے خلاف بدر میں لڑے، جنگ ختم ہوئی تو داماد سسر کی قید میں تھا۔ خبر مکہ پہنچ گئی کہ ابو العاص جنگی قیدی بنائے گئے ہیں۔
سیدہ زینب پوچھتی رہیں کہ میرے والد کا کیا بنا؟ لوگوں نے بتایا کہ مسلمان تو جنگ جیت گئے۔ اس پر حضرت زینب نے سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت زینب نے پھر پوچھا میرے شوہر کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا اس کو اس کے سسر نے جنگی قیدی بنایا ہے۔ حضرت زینب نے کہا میں اپنے شوہر کا فدیہ بھیج دوں گی۔ شوہر کا فدیہ دینے کے لیے حضرت زینب کے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، اس لیے اپنی والدہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ کا ہار اپنے گلے سے اتار دیا اور ابو العاص کے بھائی کو دے کر اپنے والد کی خدمت میں روانہ کیا۔ رسول اللہ ایک ایک قیدی کا فدیہ وصول کر کے ان کو آزاد کر رہے تھے کہ اچانک اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ کے ہار پر نظر پڑی تو پوچھا یہ کس کا فدیہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابو العاص کا فدیہ ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ رو پڑے اور فرمایا یہ تو خدیجہ کا ہار ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے لوگو یہ شخص برا داماد نہیں، کیا میں اس کو رہا کروں؟ اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں اس کا ہار بھی اس کو واپس کر دوں۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ رسول اللہ نے ہار ابو العاص کو تھما دیا اور فرمایا زینب سے کہو کہ خدیجہ کے ہار کا خیال رکھے۔ پھر فرمایا اے ابو العاص کیا میں تم سے تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ پھر ان کو ایک طرف لے جا کر آپ نے فرمایا اے ابو العاص اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کرو گے؟ ابو العاص نے کہا جی ہاں۔ دوسری طرف حضرت زینب شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکہ کے داخلی راستے پر ان کی راہ دیکھ رہی تھیں۔ جب ابو العاص کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو فوراً کہا میں جا رہا ہوں۔ حضرت زینب نے کہا کہاں؟ ابو العاص نے کہا تم اپنے باپ کے پاس جانے والی ہو۔ حضرت زینب نے پوچھا کیوں؟ ابو العاص نے کہا میری اور تمہاری جدائی کے لیے۔ جاؤ اپنے باپ کے پاس جاؤ۔ حضرت زینب نے پوچھا کیا تم میرے ساتھ چلو گے اور اسلام قبول کرو گے؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ حضرت زینب اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ چلی گئیں، جہاں 6 سال کے دوران کئی رشتے آئے مگر حضرت زینب نے قبول نہیں کیا اور اسی امید سے انتظار کرنے لگیں کہ شوہر شاید اسلام قبول کر کے آئے گا۔ 6 سال کے بعد ابو العاص ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوا۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ کرام کی ایک جماعت ان کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ مدینہ لے گئے۔ مدینہ جاتے ہوئے ابو العاص نے حضرت زینب اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے وقت وہ حضرت زینب کے دروازے پر پہنچے۔ حضرت زینب نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا کیا اسلام قبول کر چکے ہو؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ حضرت زینب نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، خالہ زاد کو خوش آمدید، علی اور امامہ کے باپ کو خوش آمدید۔ رسول اللہ نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی میں ابو العاص کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے سنا ہے؟ سب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ حضرت زینب نے کہا اے اللہ کے رسول ابو العاص میرا خالہ زاد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں ان کو پناہ دیتی ہوں۔ آپ نے قبول کر لیا اور فرمایا اے لوگو یہ برا داماد نہیں، اس شخص نے مجھ سے جو بھی بات کی سچ بولا اور جو وعدہ کیا وہ نبھایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو اس کا مال واپس کر کے چھوڑ دیا جائے اور یہ اپنے شہر چلا جائے یہ مجھے پسند ہے، اگر نہیں چاہتے ہو تو یہ تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا ہم اس کا مال اس کو واپس کر کے اس کو جانے دینا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اے زینب تم نے جس کو پناہ دی ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اس پر ابو العاص حضرت زینب کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور رسول اللہ نے حضرت زینب سے فرمایا اے زینب ان کا اکرام کرو، یہ تیرا خالہ زاد ہے اور تیرے بچوں کا باپ ہے، مگر یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ حضرت زینب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ حضرت زینب نے گھر جا کر ابو العاص سے کہا اے ابو العاص جدائی نے تجھے تھکا دیا ہے، کیا اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو گے؟ ابو العاص نے کہا نہیں اور اپنا مال لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچے تو کہا اے لوگو یہ لو اپنے اپنے مال، کیا کسی کا کوئی مال میرے ذمے ہے؟
لوگوں نے کہا اللہ تمہیں بدلہ دے، تم نے بہتر وعدہ نبھایا۔ ابو العاص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد وہ مدینہ روانہ ہوئے اور جب مدینہ پہنچے تو فجر کا وقت تھا۔ سیدھا نبی کے پاس گئے اور کہا کل آپ نے مجھے پناہ دی تھی اور آج میں یہ کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ابو العاص نے پھر پوچھا اے اللہ کے رسول، کیا زینب کے ساتھ رجوع کی اجازت دیتے ہیں؟ آپ نے ابو العاص کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا آؤ میرے ساتھ، اور حضرت زینب کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور حضرت زینب سے فرمایا یہ تمہارا خالہ زاد واپس آیا ہے اور تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ حضرت زینب کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس واقعے کے صرف 1 سال بعد حضرت زینب کا انتقال ہو گیا، جس پر ابو العاص زار و قطار رونے لگے، حتیٰ کہ لوگوں کے سامنے رسول اللہ ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دیتے تھے۔ جواب میں ابو العاص کہتے اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم زینب کے بغیر میں دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا، اور 1 سال کے بعد ہی ابو العاص بھی انتقال کر گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ کی اولاد میں ایک لڑکا جن کا نام علی تھا اور ایک لڑکی جن کا نام امامہ تھا زندہ رہے۔ ابن اساکر کا قول ہے کہ علی جنگ یرموک میں شہید ہو گئے۔ امامہ سے حضور کو بے حد محبت تھی۔ بادشاہ حبشہ نے تحفہ میں ایک جوڑا اور ایک قیمتی انگوٹھی دربار نبوت میں بھیجی تو آپ نے یہ انگوٹھی اپنی نواسی امامہ کو عطا فرمائی۔ اس طرح کسی نے ایک مرتبہ بہت ہی بیش قیمت اور انتہائی خوبصورت ایک ہار نظر کیا تو سب بیویاں یہ سمجھتی تھیں کہ حضور یہ ہار حضرت عائشہ کے گلے میں ڈالیں گے، مگر آپ نے فرمایا کہ میں یہ ہار اس کو پہناؤں گا جو میرے گھر والوں میں مجھ کو سب سے زیادہ پیاری ہے۔ یہ فرما کر حضور نے یہ قیمتی ہار اپنی نواسی امامہ کے گلے میں ڈال دیا۔